اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ لوگ آتے اور آ کر استغفار کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مہربان پاتے اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا پاتے۔ اس آیت میں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر ایک، ان لوگوں کا اپنا استغفار کرنا، جاؤکا فاستغفر اللہ۔ نمبر دو، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا۔ جو پہلا استغفار ہے کہ یہ لوگ استغفار کریں، یہ ان کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس استغفار سے مراد وہ استغفار ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ کے پاس رہ کر استغفار کریں۔ معلوم ہوا ان کے استغفار کی قبولیت ان کی ذات تک محدود ہوگی، لیکن وہ استغفار جو حضور علیہ السلام کی ذات کے قریب آ کر یہ لوگ کرتے ہیں، اس استغفار کی قبولیت میں اللہ کے نبی کی ذات کو دخل ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کے استغفار کی قبولیت میں حضور علیہ السلام کی ذات کو دخل ہے، اور وسیلہ بالذات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس آیت کو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بالذات پر پیش کیا جب ان کے پاس خلیفہ منصور آئے اور آ کر پوچھا کہ اے امام مالک، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جب روضہ اقدس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دوں تو میں قبلہ کی طرف رخ کروں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف رخ کروں؟ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کریں، اور اس وقت آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کیجئے، اللہ حضور علیہ السلام کے اس وسیلہ اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر یہی آیت امام مالک نے پیش فرمائی، اور اسی آیت کو امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب شفاء السقام میں ذکر کر کے اس سے وسیلہ بالذات کو ثابت کرتے ہیں۔ تو خیر، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں کی دعائے استغفار کے قبول ہونے میں دخل ہے، اور یہی وسیلہ بالذات کا مفہوم ہے۔